جمعہ کے دن 7 بار دولت کا شہنشاہ وظیفہ انا اعطیناک الکوثر۔ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، نہیں یقین تو آج ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کے دن سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ کی صرف ایک آیت جس میں پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جس میں کامیابی کے تمام راز چھپے ہیں، جس میں رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ یہ دولت کا ایسا شہنشاہ وظیفہ ہے، اتنا پیسہ آئے گا کہ رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج صرف پیسے والے کی قدر ہے، آج انسان کی جیب کی طرف دیکھ کر ملا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بھی کامیاب ہے ہر کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں، آپ کی ہر بات مانیں، آپ کے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہر کوئی آپ کی قدر کرے، تو آج جمعہ کے دن بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار دولت کا یہ شہنشاہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کمالات کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ایسے کمالات، ایسے معجزات دکھائے گا کہ آج تک آپ نے ایسا وظیفہ نہیں کیا۔ کاش میں یہ وظیفہ آپ کو پہلے بتا دیتا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، آپ میں سے جو کوئی پریشان ہے بے روزگاری کی وجہ سے، آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، صرف سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ تنگ دست ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، غور کیجئے گا۔ آج جمعہ کے دن کا وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کمنٹ میں بہت سے لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ہم ان کے حل فوری طور پر بتا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے مسائل، بہت سے لوگوں کی پریشانیاں، بہت سے لوگوں کے جذبات سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ لوگ آج کل پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں بے سکونی نے جان لے رکھی ہے۔ آج ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، نظر بد اور حسد، جادو جنات کے چکر چل رہے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میں جو کوئی پریشان ہے رزق کی وجہ سے پڑھ لے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رب کی ذات کسی کو فرشتہ بنا کر بھیجے گی اور آپ کی دکان پر ایسی گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، آپ کی اجاڑ دکان میں بہار آ جائے گی، آپ کے بند کاروبار کھل جائیں گے، آپ کی تمام رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار جب کبھی انسان قرض کے بوجھ میں آ جاتا ہے، قرض کے پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے، تو بڑے بڑے اپنے بہن بھائی بھی آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ حقائق کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد لوگوں کے حقائق پر بہتر وظیفے بتانا ہے جو بے حد آزمودہ ہوں، جو لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دیں۔ آج کسی کے اوپر قرض ہو جائے تو سب سے پہلے قریبی لوگ چھوڑتے ہیں، کہیں قرض نہ مانگ لے، پھر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں کہ بندہ نہ اپنی زندگی کو جی سکتا ہے، نہ کسی کو سکون سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ والو، خدا را جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، وہ لوگ جو آپ پر اعتبار نہیں کرتے، آپ کی قرض کی ادائیگی میں مدد نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر وہ بندے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ میں تو صرف رب کی قرآنی آیت بتا رہا ہوں، قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآن کا ایک حرف، ایک ایک زبر سچ ہے، حق ہے، حق تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے مجھ پر نہیں، آپ نے قرآن کی اس آیت پر یقین کامل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب سے مانگنا ہے، وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جمعہ کے دن صرف یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتوں کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ جمعہ کا دن کا ہی رب کو منانے کا بہترین دن ہے۔ یہ وظیفہ، ہر وظیفے کی اپنی اہمیت ہے۔ آج جمعہ کے دن کا خاص الخاص
वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। वक्त की नजाकत को मद्दे नजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। सिर्फ इतना कहूंगा, आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आप किसी भी तरह से परेशान हैं, जुमा के दिन का ये खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। अब अमल क्या है? जुमा के दिन सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो जोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। जुमे की रात 9, 10, 11 बजे भी आपको ये वीडियो मिलती है, तो रात सोने से पहले ये वजीफा पढ़कर सोना है। करना क्या है? बावुजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, या सबसे बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी हर किसी को आता है। कम से कम 3, 7 या 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने मकसद की नीयत कीजिए। आप बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, कारोबारी मसाइल में मुब्तला हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटों बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, दुनिया की कोई हाजत, कोई मकसद, कोई परेशानी है, अपने मकसद की नीयत करते ही आंखों को बंद कर लीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब हर कोई जानता है, फिर भी आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा रब फरमाता है कि जब कोई बंदा जमीन पर बैठे मेरा शुक्र अदा करता है, मैं आसमान से फरिश्तों को हुक्म देता हूँ कि जाओ इस बंदे की हाजात को, ख्वाहिशात को, हर शय को 10 गुना बढ़ा दो। अगर आप भी चाहते हैं आपके रिस्क और दौलत में 10 गुना इजाफा हो जाए, आज जुमा के दिन अगर कोई 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 गुना ज्यादा 10 लाख अता फरमाएगा। जुमा के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, वरना पछताओगे। ये वीडियो इग्नोर मत करना, गौर से तरीके को समझिए। आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद की नीयत करते ही 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको 41 बार पढ़ना है और पढ़ते ही दौरान किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान के साथ 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और उस दौरान डूबकर तवज्जो के साथ जो मांगोगे मिल जाएगा। दर का भिखारी फकीर बनकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते चले जाओ और रब से मांगते चले जाओ। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आने वाली रुकावटें बंदिशें टूट जाएंगी। आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके आने वाले कल बहारों वाले, रहमतों वाले, कामयाबियों वाले हो जाएंगे। ये वजीफा आपकी नस्लों को कामयाब कर देगा। 7 मरतबा सूरत कौसर और 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद पहला वजीफा मुकम्मल। अब दूसरा वजीफा क्या करना है? वहीं बैठे अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ना, 11 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 11 मरतबा पढ़ने के बाद वहीं बैठे आखिर में सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। और आप जानते हैं कि सूरत कौसर के कमालात क्या हैं। आप जानते हैं कि सूरत कौसर रिज्क और दौलत के सैलाब ले आती है। जिस घर में सूरत कौसर पढ़ी जाती है वहां रब की फौज फरिश्ते रिज्क और दौलत के थैले छोड़ जाते हैं। जुमा के दिन शुरू से अब तक जिस बंदे ने वीडियो मुकम्मल सुनी हो उसे इजाजत है। वजह क्या है? वजह यह है कि
آپ کو عمل کی سمجھ آئے گی۔ لوگ کاٹ کاٹ کر ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر تو کامیابی چاہتے ہو، تو ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو، غلامی سے بچنا چاہتے ہو، محتاجی سے بچنا چاہتے ہو، فاقوں اور غربت سے بچنا چاہتے ہو، تو 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لو۔ میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ بتانے میں سمجھانے میں وقت اس لیے لگا ہے کہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا خاص ہے۔ وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ترتیب دوبارہ سن لیں۔ 7 بار شروع میں سورۃ کوثر اور 41 بار الحمدللہ رب العالمین، 11 بار استغفر اللہ اور آخر میں پھر 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ، نہایت مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ خدارا اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں۔ صدقہ جاریہ سے آپ کے کام میں خود بخود آسانیاں ہو جائیں گی، اور یہ تو جہاد کا کام ہے۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو، ان وظائف کو پھیلانا ایک جہاد ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، آج یہ وظیفہ جو کوئی بھی پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے، کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مولا، رزق اور دولت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جو کوئی بیمار ہیں، پریشان ہیں، لا علاج بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔